السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا، مأوا و ملجا، نبی آخر الزمان، تاجدار کون و مکان، شب اسریٰ کے دولہا، رحمت عالم، نور مجسم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وصحبک وسلم۔ آج تقریباً 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور واقعہ معراج کیا ہے اس کی باریکیوں پر علماء کرام نے، محققین نے اپنی تحقیقات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے جب یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی شب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 27 رجب المرجب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ There is no importance for the 27th of the رجب المرجب۔ صرف چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ کیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس رات کا انتخاب فرما لیا؟ اگر آج کی رات کی کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں تھی تو پھر آج ہی کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنا دیدار کرانے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ جی، اپنے دیدار کے لیے آج ہی کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیوں فرمایا؟ اچھا، اگر پہلے 27 رجب المرجب کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی تو چلو ایک حد تک ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ چیز طے ہے کہ 27 رجب المرجب ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، تو پھر اب کیوں کر اس میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ انہیں اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، یہی وہ رات ہے جس رات امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنے، یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ نماز عطا فرمایا، یہی وہ رات ہے جس رات کو
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ اور عرش و کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع مخلوقات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارے حجابات کو ہٹا دیا، اور محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے اس قدر قریب ہو گئے کہ خود قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی کچھ کم، یا اس سے بھی کچھ کم، یعنی 2 کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں پر یہ جو 2 کمانوں کا فاصلہ یہ جو بیان کیا گیا ہے، ادھر اصل عرب میں ایک رواج تھا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عرب قوم لڑاکو قوم تھی، لڑنے جھگڑنے والی قوم، چھوٹی چھوٹی بات پر اگر 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تو کئی سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی، کئی سال تک۔ لیکن پھر کبھی جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوتی اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے ملتے، تو اس وقت دونوں قبیلوں کے سردار یہ اپنی اپنی کمان نکالتے اور پھر دونوں کمانوں کو ایک جگہ رکھ کر دونوں مل کر جو ہے ایک تیر دونوں کمانوں سے چھوڑا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اب ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں رہی، ہمارے درمیان اب ایسی قربت ہو گئی ہے کہ ہمارے کمان اگرچہ 2 ہیں لیکن ان کمانوں سے نکلنے والا تیر وہ ایک ہے۔ یہ پیغام دینا مقصود ہوتا تھا، تو قربت بیان کرنے کے لیے 2 کمانوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے درمیان شب معراج جو قربت ہوئی ہے اسی کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، جتنا ڈسٹینس ہوتا ہے، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضرات، آپ نے بارہا شب معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنا ہوگا۔ کچھ ایک چیزیں آج میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کیوں کرایا گیا، اس کا پس منظر بھی آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور کے چچا، نہایت چہیتے چچا، بلکہ وہ چچا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلی چھوٹ دی تھی کہ آپ کو جو کام کرنا ہے کیجیے، آپ کو جو کام کرنا ہے کیجیے، میں آپ کی تائید میں موجود ہوں۔ تو جب تک جناب ابو طالب موجود رہے، باحیات رہے، کفار مکہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ حضور پر حملہ آور ہوتے، حضور پر حملہ آور ہوتے یا حضور کو گالیاں دیتے، پیٹھ پیچھے تو سب کچھ کرتے تھے لیکن حضور کے سامنے آ کر حضور پر حملہ کرنے کی یا حضور کو برا بھلا سامنے سے کہنے کی کفار کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا؟ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ ابو طالب ان کے چچا ان کی کفالت میں یہ ہیں، اگر ہم ان کو کچھ کریں گے تو پھر اگر ابو طالب کچھ کہیں گے تو پورا قریش جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، پورا بنو ہاشم وہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، اور پھر پورے بنو ہاشم سے لڑنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کو سنبھال نہیں پائے تھے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چل بستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی 2 سب سے بڑے سپورٹ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے جو ہے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ اب مکہ المکرمہ میں تو دعوت کا کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو نہیں پا رہا ہے، تو چلو مکہ سے نکل کر جو ہے طائف چلتے ہیں اور جا کر طائف کے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ طائف کے کفار نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ اور شریر بچوں کو لگا دیا. جو شریر بچے، آوارہ نوجوان لفنگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، اور حضور اس قدر لہو لہان ہوئے کہ بعد میں جنگ احد کے بعد میں، بہت سالوں بعد میں، کسی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاید جنگ احد میں جب ایک خول آپ کے رخسار میں پھنس گیا تھا، ایک خول جو ہے آپ کے رخسار میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت مبارک کا ایک حصہ بھی جو ہے، ایک تھوڑا سا حصہ ٹوٹ کر نکل بھی گیا تھا، اور اس خول کو جو ہے جب حضور کے رخسار سے نکالا گیا تھا تو اس وقت بھی حضور کو بہت تکلیف ہوئی تھی. تو کسی صحابی رسول نے حضور سے پوچھا، صحابی نے یا صحابیہ نے، کہ احد کا دن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا کہ آپ زخمی ہوئے تھے اور وہ خول آپ کے رخسار میں پھنس گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، احد کا دن میرے لیے سب سے زیادہ سخت نہیں تھا، بلکہ طائف کا دن میرے لیے سب سے زیادہ سخت تھا. اللہ، یعنی طائف کے دن، جس دن آپ طائف تشریف لے گئے تھے، اس دن جو اہل طائف نے حضور پر سنگباری کی ہے، سنگساری کی ہے، حضور پر پتھر برسائے ہیں، ان کی وجہ سے حضور کا جسم جو لہو لہان ہوا ہے، اور آپ کے قدم، آپ کے نالین، وہ آپ کے قدموں سے چپک گئے تھے، خون سوکھ گیا تھا، نالین کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا. اس قدر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے. حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ بس اجازت دیجئے، اشارہ کیجئے، طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو کچل دیا جائے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی. مجھے اس بات کی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کلمہ پڑھیں گی. اللہ اکبر. وہاں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مایوس ہو کر مکہ المکرمہ واپس آ گئے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 52 سال بیت چکے تھے ہجرت سے 1 سال پہلے. اسی سال پے در پے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صدمے پہنچ رہے تھے. جناب ابو طالب کا انتقال، پھر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، اور پھر طائف والوں کا ظلم و ستم. حضور نڈھال ہو چکے تھے، غمگین ہو چکے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے، اپنے محبوب کے دل کو بہلانے کے لیے اپنی بارگاہ میں طلب کیا کہ اے محبوب، آؤ تم ہمارا بھی دیدار کرو، اور ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو مخلوقات تیار کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تم مشاہدہ کرو. تم جو محنت کر رہے ہو، اس محنت کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس محنت کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حتیم، خانہ کعبہ کا جو حتیم کا جو حصہ ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل امین لٹاتے ہیں. آپ کے سینے مبارک کو، آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے. یہ چوتھا موقع تھا. اس سے پہلے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چیرا گیا تھا. جب 3 یا 3.5 سال کی عمر تھی اس وقت 1 مرتبہ، پھر 9-10 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ وحی کا نزول ہونے سے پہلے. کیوں؟ تاکہ جو وحی الہی کے جلوے حضور پر نازل ہوں گے، آپ کا سینہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ان کی سکت کو برداشت کر سکے. ورنہ وحی الہی کے بوجھ کو اپنے سینے میں سما پانا یہ آسان کام نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے، لو انزلناہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ مارے خوف کے، مارے دہشت کے لرزہ ہو جاتا، ریزہ ہو جاتا. ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک وہ
مسکن ہے جہاں انوار الہیہ جو ہے ڈائریکٹ آ کر حضور کے سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور حضور کا سینہ ایک پردے کا کام کرتا ہے، اور پھر وہاں سے چھن کر وہ انوار اور وہ تجلیات جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تقسیم ہوتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ یہ انوار و تجلیات ہمارے سینے سما نہیں سکتے، ہمارے سینے جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سما سکتے۔ حضور نے اپنے سینے میں وحی الہی کی تجلیات کو آپ نے جگہ دی، پھر آپ نے ان تجلیات کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا، پھر صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے تابعین نے صحابہ کرام سے ان انوار و تجلیات کو محفوظ کیا، پھر ان کے بعد جو محدثین آئے، جو فقہاء آئے، جو علماء آئے، جو اولیاء کرام آئے، ان سبھوں نے ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھ کر، اپنے سے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان انوار و تجلیات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اس طرح جو ہے یہ قرآن پاک آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا، آپ کے مبارک دل کو نکالا، اور پھر اس دل کو زمزم شریف سے آپ نے غسل دیا، اور پھر علم و حکمت سے اس دل کو بھرا گیا کہ اب جب ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، ان کی منزل کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، آخر ان کی انتہا کہاں تک ہونے والی ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کا جسم وہاں کے انوار و تجلیات کو برداشت کر سکے، اس کے لیے پہلے ہی سے انتظام ہو رہا ہے۔ آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے، آپ کے دل مبارک کو نکال کر اس میں وہ ساری چیزیں ڈال دی گئی کہ اب اے محبوب آپ وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب آپ کے اندر وہ پاور آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ تک براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ براق کی اسپیڈ کیا تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں براق جو ہے یہ برید سے بنا ہے، بجلی۔ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے پورے جسم میں نور نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہماری آنکھیں ہیں ان میں، وہ بھی آنکھوں کا جو سفید حصہ ہے اس میں بھی نور نہیں ہے، بلکہ سفید حصے کے بیچ میں ایک کالا دائرہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے ہماری آنکھوں میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا سا نور رکھا ہے، ہلکا سا نور اس چھوٹے سے نقطے میں، اور اس نور کا یہ عالم، اس نور کی طاقت کا یہ عالم کہ ہم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ستاروں تک ہماری نگاہ پہنچ جاتی ہے، ستاروں تک ہم دیکھ لیتے ہیں، ستاروں تک ہماری نگاہوں کی رسائی ہو جاتی ہے۔ براق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وہ جنتی سواری ہے جس کا پورا جسم نور تھا، جس کا پورا جسم نور کا تھا۔ ہماری آنکھوں کی ہلکی سی چھوٹی سی جو پتلی ہے اس میں جتنا نور تھا، ہلکا سا نور، تو ہماری نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ ہم آسمان کے ستاروں کو زمین پر بیٹھ کر دیکھ لیں تو پھر وہ جو براق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نور سے پیدا فرمایا تھا، اس کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا کہ وہ کہاں تک دیکھتا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سرعت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی، براق کی جہاں نگاہ پڑتی اس کا قدم وہاں پڑتا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے فرماتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں آپ کے براق کو باندھ دیا جاتا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سبھی وہاں پر جمع ہیں۔ اچھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ جو فاصلہ آپ نے طے کیا، اب اس اسپیڈ کے ساتھ آدمی جب جاتا ہے، آپ لوگ ہو سکتا ہے بلٹ ٹرین وغیرہ میں بیٹھے ہوں گے، آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا، جب 200 یا 250 یا 300 کی اسپیڈ میں جب وہ ٹرین گزر رہی ہوتی ہے تو باہر کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی،
فوراً چیزیں وہ نکل جاتی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تیز رفتاری کے ساتھ جو یہ سفر فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے اوجھل رہی ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز ادا فرما رہے ہیں. مطلب یہ کہ حضور اس تیز رفتاری کے ساتھ جانے کے باوجود آپ ہر چیز کا پورا مشاہدہ فرما رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کرام وہاں پر پہلے سے موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے حضور کو آگے کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد اقصی. ہمارے لیے مسجد اقصی اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں ہمارے پیارے نبی کے قدم پڑے ہیں. اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں پر صرف ہمارے نبی ہی کے قدم نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے قدم وہاں پر پڑے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، کہ تاکہ ہم اپنے محبوب کو جو ہے اپنی نشانیاں دکھلائیں. وہ نشانیاں بارکنا حولہ، پوری مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کا ہم اپنے محبوب کو دیدار کرائیں. برکتیں کیا برکتیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں برکتوں سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی کا جو احاطہ ہے، اسی احاطے میں کئی انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. کئی انبیاء کرام. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے تعلق سے آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی جو ہے وہیں اسی احاطے کے آس پاس میں رہی ہوگی. اسی طرح کئی انبیاء کرام کے تعلق سے، حضرت یحییٰ کے تعلق سے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. مسجد اقصی ہی میں بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار مبارک بھی وہیں پر موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بیت الحم، مسجد اقصی کے تھوڑے سے فاصلے پر وہ جگہ بھی موجود ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو کئی اعتبار سے مسجد اقصی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کو واپس مسلمانوں کے حوالے فرمائے، اور آج کی مبارک شب اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک شب کے صدقے پروردگار عالم ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. مولا تبارک و تعالی پوری دنیا میں ان کو شکست عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر امامت کرنے کے بعد اب آپ نور کی ایک سیڑھی سے زمین سے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. پھر پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح کئی انبیاء کرام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر تھے؟ ساتھ میں آسمان میں بیت المعمور ایک جگہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. ہمارا کعبہ بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں ہے، اور فرشتوں کا کعبہ جو ہے بیت المعمور ساتھ میں آسمان پر موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا تک. وہاں حضرت جبرائیل بھی رک جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ اکیلے جائیں. سدرۃ المنتہا سے آپ کو ایک سواری دی جاتی ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا رفرف. سورہ رحمان کی آخری جو آیتیں ہیں ان میں رفرف کا تذکرہ ملے گا. رفرف خضر وعبقری حسان. تو رفرف پر سوار ہو کر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. ایک جگہ آتی ہے جہاں پر رفرف بھی رک جاتا ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور پھر حضور جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب حضور وہاں سے نکلے، پہلے آسمان پر گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو یہاں پر تھے وہ پھر پہلے آسمان پر حضور سے پہلے پہنچ گئے، اور پھر جب حضور دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام جو ہے حضور سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ان کی پرواز کی طاقت وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواز کی طاقت سے زیادہ تھی کہ یہ حضور سے پہلے پہنچ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ حضور کی جو یہ سیر ہوئی ہے یا سفر ہوا ہے، یہ حرکت میں نے کل جمعہ کے نماز میں بھی بتایا تھا، حرکت کے تعلق سے آدمی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو دو طریقے سے جاتا ہے، ایک پیدل چل کے اپنی طاقت سے، میں اگر یہاں سے اپنے گھر پیدل جاؤں تو اس میں میری طاقت چلے گی، تو میری رفتار کتنی ہے اس کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں کہ ہاں یہاں سے مجھے گھر پہنچنے میں جو ہے وہ 8 منٹ لگیں گے، یہ میری رفتار۔ اگر میں کار میں بیٹھ کر سفر کروں اور یہاں سے کار میں بیٹھ کر وہاں پہنچوں تو 2 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ کار کے ذریعے جو سفر کرنا ہے یہ سفر بالعرض ہے، اور خود اپنے سے چل کر جانا یہ سفر بالذات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے رف رف میں سوار ہو کر آپ نے یہ جو منزلیں طے کی ہیں یہ پورا حرکت بالعرض تھا، یعنی دوسروں پر آپ سوار ہو کر یہ مسافت طے کر رہے تھے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر سوار ہو کر آپ نے سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پر سوار ہو کر آپ نے یہ مسافت طے فرمائی، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آپ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر آپ نے یہ مسافت طے فرمائی، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین کے بازوؤں پر آپ سوار ہو کر آپ نے وہ مسافت طے فرمائی، اور پھر اس کے بعد رف رف پر آپ نے سوار ہو کر وہ مسافت طے فرمائی۔ لیکن جب رف رف رک گیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب سے آواز آئی، ادن منی، اے محبوب میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنی رفتار سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور ایک قدم اٹھا کر آپ نے رکھا تو براق کی سواری سے لے کر رف رف تک جتنی مسافت آپ نے طے فرمائی تھی وہ ساری مسافت آپ نے ایک قدم میں طے فرمائی، وہ ساری مسافت، اتنی ساری مسافت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک قدم میں طے فرما لی۔ پھر جب آپ نے دوسرا قدم رکھا تو وہ دوسرا قدم پہلے قدم سے زیادہ تیز تھا، پہلے قدم میں جتنی آپ نے مسافت طے فرمائی اس سے کہیں زیادہ مسافت آپ نے دوسرے قدم میں طے فرمائی۔ اس طرح لامقام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے جہاں تک ان کے رب نے چاہا آپ پہنچے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے قریب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے قریب ہو گئے، تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تمام تحیتیں، تمام پاکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام پاکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں آپ موجود ہیں، اپنی امت کو آپ نہیں بھول رہے ہیں،
وہاں پر بھی آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ بے شک تیری سلامتی ہم پر ہو لیکن ہمارے ساتھ ساتھ تیرے تمام نیک بندوں پر۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ جب اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں راز و نیاز کی یہ گفتگو شروع ہوئی، فرشتوں نے سنا اور فرشتوں کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اسی کلام کو تشہد میں التحیات کے طور پر جو ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والے کلام کا ایک حصہ جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے راز و نیاز کی باتیں بتلائی۔ اللہ جانے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھو، اگر کچھ چاہیے تو پوچھو۔ ام المؤمنین بھی بڑی ذہین تھی۔ ام المؤمنین نے کہا کہ پوچھنا ہے تو کیوں نہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، میں والد سے مشورہ کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے والد سے پوچھ کر آنا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے پاس آئی، اپنے والد ماجد کے پاس، اور کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے، اور حضور نے کہا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو مانگنا ہے مانگو۔ میں کیا پوچھوں، میں کیا مانگوں، میں کیا پوچھوں کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا اگر حضور نے یہ تمہارے سامنے یہ مدعا رکھا ہے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھو، تو جاؤ آج ایک سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو معراج کی شب اپنی خلوت عطا فرمائی، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو کلام ہوا، اس میں کی کوئی ایک بات حضور ہمیں بتلا دے، حضور ہمیں بتلا دے۔ تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی گئی اور پھر کہا کہ ہاں میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھ لیا ہے، اب میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے عائشہ پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ تو ام المؤمنین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی شب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا، اپنی خلوت عطا فرمائی، اس وقت آپ نے جو اللہ سے کلام کیا، اللہ نے آپ سے جو کلام کیا، ان میں سے کوئی ایک بات آپ ہمیں بتلا دیجیے، کوئی ایک بات ہمیں آپ بتلا دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ جو کوئی آپ کا امتی کسی کا دل جوڑے گا، کسی کا دل جوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ام المؤمنین خوش ہوئی کہ واقعی یہ خوشی کی بات، اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئی۔ حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا کہ پوچھ لینا اور پوچھ لینے کے بعد پھر آ کے مجھے بتانا بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس دوڑتی ہوئی اپنے ابا جان کے پاس پہنچی اور کہا کہ ابا جان میں نے پوچھ لیا۔ کہا بیٹی کیا حضور نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کا جو امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل والے شخص کا دل جوڑے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں ابا جان اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے کہ جو کسی مایوس آدمی کو خوش کر دے یا کسی ٹوٹے ہوئے دل انسان کا دل جو ہے نا جوڑ دے، اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹی عائشہ تم اس بات کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، تم اس بات کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی۔ جس نے
کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اس کے لیے جنت ہے، تو پھر اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ جو کسی مومن کا دل توڑتا ہے اس کے لیے جہنم، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اگر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، تو پھر کسی کے دل کو توڑنا جو ہے یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ میں یہ سوچ کر ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو، کسی کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، کسی کو ہم خوشی نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی تکلیف کا یا کسی کے غم کا ہمیں سبب نہیں بننا چاہیے۔ آج کی اس مبارک شب میں ہمیں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے انشاءاللہ، کسی کو ہم جو ہے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معراج کا ایک درس ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی اگر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہیلپ کریں، اور اگر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو ہمیں تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا سب سے بڑا مقصد یا سب سے بڑا جو پیغام ہمیں شب معراج کی رات کو ملتا ہے وہ ہے نماز۔ اس لیے کہ دیگر تمام عبادتوں کے احکام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نازل فرمائے۔ حضرت جبرائیل نماز کی فرضیت کا حکم لے کر نازل ہوئے، کہاں؟ جب حضور اس زمین پر جلوہ بار تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا جو حکم نازل ہوا زمین پر، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں طلب فرمایا، اور پھر وہاں بلا کر اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کس قدر اہم عبادت ہے، کس قدر اہم عبادت ہے۔ آج ہم اسی نماز کے تعلق سے غفلت برتتے ہیں، اس نماز کے تعلق سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ جن لوگوں نے جان لیا، جن لوگوں نے اس کو پرکھ لیا کہ نماز کیا ہے، تو وہ 3-4 دن بھوکا رہنا پسند کرے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پسند کرے گا، لیکن ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے اسے برداشت نہیں ہوتا۔ بالکل وہ اس مچھلی کی طرح تڑپتا ہے جس مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر زمین پر رکھ دیا گیا، اگر ایک وقت کی نماز بھی جو ہے اس کی قضا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو نماز عصر قضا ہوئی تھی وہ اس لیے کہ حضور کے ادب میں نماز قضا ہوئی تھی، لیکن نماز قضا ہونے کی جو بے قراری تھی، جو بے چینی تھی، وہ جو بے چینی اور بے قراری تھی وہ آپ کی فطری تھی، اسی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور حضور کے رخسار پر پڑے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے تو نماز عصر ادا کر لی ہے لیکن میں نے ابھی ادا نہیں کی ہے اور سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اور حضرت مولا علی نے جو ہے اپنے عصر کی نماز کے وقت ہی میں نماز عصر ادا فرمائی۔ تو یہ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نماز ہے کیا۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، نماز میں بندہ اپنے معبود سے ملتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اپنے دل کے احوال جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور جب بندے کا کنیکشن اور رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے گا۔ اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ ہے، جس کا والی اور مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے پیارے رسول ہیں، اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کا بال بکا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو آج کی رات کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے والا بنائے۔ پروردگار عالم کسی کے دل کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے، یا کسی کو ہم سے تکلیف پہنچے ایسے افعال سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔